طور پر معلوم ہو جائے گا ان عورتوں کو خاص طور پر جو ابھی عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ آیا ہم یہ کریں یا نہ کریں، یہ نہ کریں یا یہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو ویسے تو باریکی جانا بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ابھی جو عورتیں عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی الگ الگ عدت ہے، ٹھیک ہے۔ بیوہ کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی۔ کتنا؟ 4 ماہ 10 دن، نہ آگے نہ کچھ پیچھے، 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزاریں گی۔ اور طلاق یافتہ خاتون کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 3 حیض عدت کے گزاریں گی، 3 حیض عدت کے گزاریں گی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض کم عمر عورت کو، کم عمر لڑکی کو ہارمونز کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے کچھ ماہ آتے ہیں اور کچھ ماہ گیپ ہو جاتے ہیں، پھر نہیں آتا ہے، پھر آگے آتا ہے 2-3 ماہ چھوڑ کے، پھر 1 ماہ چھوڑ کے پھر دوسری ماہ آتا ہے، تو آیا 3 حیض کو کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ یا پھر بڑی عمر کی عورت جن کو حیض آنے بند ہو گئے ہیں تو ان کی عدت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھو، جن عورتوں کو حیض آتے ہیں ان کے لیے تو 3 حیض عدت کے گزارنا ہے کہ ان پہ 3 حیض آئے اور وہ غسل کر کے پاک ہو گئی، عدت سے اٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ اب جو عورتوں کو حیض نہیں آتے یا ہارمونز کی وجہ سے عدت حیض میں پریشانی ہوتی کہ 1 ماہ آتے ہیں، پھر 2 ماہ نہیں آتے، پھر تیسرے ماہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 ماہ عدت کے گزاریں گے۔ کتنے ماہ؟ 3 ماہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی 1 حیض آیا، پھر 2 مہینے گزر گئے، پھر تیسرا آ رہا ہے تو پھر وہ والی حیض کو کاؤنٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جن عورتوں کو، جو کم عمر لڑکیاں ہیں جن کو حیض کی پریشانی ہے وہ، اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں جن کو بڑی عمر میں طلاق ہوئی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 ماہ عدت کے گزاریں گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب عدت دیکھو جو خواتین پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ان کے لیے عدت تو اتنی ہوگی جب تک وہ اپنے بچے کو ولادت نہیں دے دیتی، بچے کو پیدا نہیں کر لیتی، ڈیلیور نہیں کر لیتی، تب تک کی ان کی کیا ہوگی؟ عدت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے شوہر مر چکا ہے اور وہ عورت عدت میں بیٹھی ہے، اب بچہ چاہے 9 مہینے کے بعد جنم لے یا پھر 1 دن کے بعد پیدا ہو تو اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر جو مرد ان عورتوں کو حیض کی حالت میں طلاق دیتے ہیں وہ بہت گناہ عظیم کرتے ہیں، حیض